اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں بہت پرانی بات نہیں 12-15 سال پہلے تک ایک جملہ نہیں بول سکتا تھا تو پہلا کام یہ کریں کہ اپنے گھر میں ٹی وی کے اوپر یا اینٹ مار دیں یا اسپیکر پھاڑ دیں. یہ ساری کی ساری دنیایں جو ہیں نیگوسیشن ہے, کانفلکٹ ریزولوشن ہے, اسرٹیونیس ہے, جو کچھ بھی ہے, پبلک اسپیکنگ ہے, یہ سب ان سب کے نیچے ایک چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی. آپ کو اندیشہ یہ تو نہیں کہ میں مڈل کلاس نہیں ہوں, یہ اندیشہ تو نہیں ہے نا آپ کو, خدا نخواستہ. یہ بہت کنٹروورشل بات ہے, لائک آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ دیئر. اس میں کنٹروورسی کیا ہے؟ اس میں کہتے اگر آپ ہمیں ماریں گے تو ہم انقلاب کیسے لے کے آئیں گے؟ اترا انقلاب 2 لترا نہیں مارے گا سی بس. بہت سے لوگوں نے کوشش کی یوفوں کی نقل کرنے کی, بٹ دے کانٹ بیکاز وی آر اوتھینٹک. تو میں چونکہ بہت انٹلیکچوئل آدمی ہوں, بہت بڑا, بہت ہی بڑا, اس سے بڑا. السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا احمد زبیر شو. آج کی ایپیسوڈ ہمارے نارمل ٹاپک سے بہت ڈفرینٹ ہونے لگی ہے, اور ہم نے دیکھ لیا ہوگا بڑے پاپولر قسم کے گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ آج. میں پرسنلی ان کا فین ہوں, کیونکہ میں بچپن سے بہت ینگ ایج سے ہی ان کے ڈراماز وغیرہ بھی دیکھ رہا ہوں, فالو وغیرہ بھی کر رہا ہوں. آج یہ ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ کہ کمیونیکیشن کا بیریئر ہم نے بالکل, اگر کوئی بھی آج ہے اس کو کمیونیکیشن بالکل نیل آتی ہے, کچھ بھی آئیڈیا نہیں کمیونیکیشن کا, تو ہاؤ ڈو دے ٹیک دیئر فرسٹ اسٹیپس, اور اس میں آگے جا کے وہ کیسے اس کو امپروو کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے کریئر کے اندر بھی ویلیو ایڈ کر سکیں, پرسنل لائف وغیرہ کے اندر بھی ویلیو ایڈ کر سکیں. اس کے علاوہ جہاں کنورسیشن جائے گی وہاں لے جائیں گے. السلام علیکم عدیل بھائی. جی وعلیکم السلام. عدیل بھائی ویری ہیپی ٹو ہیو یو ہیئر. میں آپ کو بتا رہا ہوں میری تو کائنڈ آف فین مومنٹ ہے یہ. تو مجھے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کہ واٹ ڈز یور ڈے ٹو ڈے لک لائک, تاکہ ہم ادھر سے ہی پھر انشاءاللہ کنورسیشن اسٹارٹ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں آپ آج کل؟ یار آئی ڈو لاٹس اینڈ لاٹس آف تھنگس. جو کام کے حوالے سے میرا کام ہے وہ یہ ہے, آئی ہیو اے کپل آف بزنسز, سو آئی لک آفٹر دا بزنسز, جو بہت زیادہ وقت نہیں لیتے میرا, لیکن میں کرتا ہوں ذرا ان کو مانیٹر. سو وہ ایک چیز ہے تاکہ دال روٹی اور روپے پیسے کچھ آتے رہیں, ایک وہ چیز ہے. پھر آئی ایم ان ٹو ٹریننگ اینڈ اسپیکنگ اینڈ کوچنگ. وہ اس کو میں فل ٹائم جاب کہتا ہوں. اس سے پیسے میں بہت کم کماتا ہوں, لیکن میرا مینٹل اسپیس وہ بہت زیادہ لیتی ہے وہ چیز, بیکاز آئی ریڈ اے لاٹ, آئی ایکسپیریمنٹ وتھ تھنگز اے لاٹ, آئی پریکٹس اے لاٹ, آئی کوچ اے لاٹ. تو یہ 2 چیزیں ہیں پریڈومیننٹلی جو صبح 7 سے شام 5 تک چلتی ہیں. 5 بجے کے بعد یا 5:30 کے بعد اٹس مائی ٹائم. سو آئی جم ود مائی سن. I do lots of things that I will not mention on your YouTube channel, ورنہ وہ بین ہو جائے گا. نہیں بالکل نہیں بول رہے, آپ تو جوان آدمی, میرے اوپر فتوے لگ جائیں گے. سو جو 5 سے لے کے 8-9 تک کا وقت ہوتا ہے وہ صرف میرا اور دوستوں کا اور میرے بیٹے کا اور یہ ہوتا ہے. 9 بجے کے بعد کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ تو میں بالکل ہی نہیں بتا رہا آپ کو کہ میں کیا کرتا ہوں. تو یہ ہوتا ہے میرا دن یوزلی صبح 7-7:30 سے لے کے 5 تک, اور 5 کے بعد پھر رات 10 تک. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو یہ کیا اوور ٹائم ہیز دس جسٹ پینڈ آؤٹ دا وے اٹ از, یا آپ نے خود ہی, لائک آئی ایم شیور یو ڈو اے لاٹ آف تھنگز. ہم آپ کو یوفون کے ایڈز میں دیکھتے ہیں, ہم آپ کو بچپن سے, میں کہتا ہوں آپ کو ڈراماز وغیرہ میں دیکھا ہوا ہے. آف کورس آپ بیہائنڈ دا اسکرین بھی کافی کام کرتے ہوں گے. اوور دا ایئرس آپ نے اس کو اپنے کریئر کو اس طرح پلان کیا کہ آپ کا اس طرح, لائک یو مینیج یور ہیڈ اسپیس, یو مینیج یور ٹائم, یو مینیج یور ٹائم وتھ فیملی, اس طرح کر کے کیا, یا نیچرلی ہی ایسے ہو گیا؟ یار نیچرلی تو نہیں ہوا, کیا تو پلان ہی ہے, اور ہر کچھ عرصے کے بعد چینج کر دیا پلاننگ کہ اب یہ کرنا ہے, ہاں اب یہی کریں گے پوری زندگی. تو 1-2 سال کے بعد پھر چینج کر دی کہ ہاں یہ کرنا تھا, اب یہ کریں گے پوری زندگی. پھر 1-2 سال کے بعد چینج کر دیے. سو اٹس بین چینجنگ آل دا ٹائم, اینڈ آئی کیپ چینجنگ آل دا ٹائم. سو اٹ وازنٹ پلانڈ آؤٹ 20 ایئرز اگو اور 10 ایئرز اگو کہ یہ کروں گا 20 سال کے بعد, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ عرصے, کچھ مہینے, 1-2-3 سالوں کے بعد میں ایک دم سے آئی ٹرن اے کارنر اینڈ چینج انٹو سم تھنگ کمپلیٹلی ڈفرنٹ. مثلاً مجھے یاد نہیں ہے 5-6-7 سال ہو گئے میں میڈیا پہ گیا ہی نہیں. شاید میں نے کوئی ایک آدھ ایڈ کیا ہو ایسی کسی دوست کا, ادروائز آئی ڈونٹ گو آن ٹی وی چینلز, آئی ہیٹ ٹی وی, آئی ڈونٹ واچ ٹی وی, آئی ڈونٹ ایون ہیو اے ٹیلی ویژن ایٹ ہوم. ٹھیک ہے. سو وہ یہ 5-7 سال پہلے تو نہیں میں نے یہ سوچا تھا جب یوفون کے ایڈس ہم کر رہے تھے, تو وہ چینج ہو گیا. تو ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا ہوتا رہتا ہے میری زندگی میں, تو اس کا مزہ آتا ہے. یہ ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ, آئی تھنک میں اس سے بالکل ریزونیٹ کر سکتا ہوں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا از اٹ اے کوئرک آف یور پرسنالٹی, یہ آپ کو ہر 2 سال بعد ایک ہوتا ہے کہ یار چلو یار اب کچھ اور نیا کرنا ہے, ڈو یو گیٹ بورڈ ود تھنگز آفٹر ایوری 2 years؟ کیونکہ کنونشنل وزڈم تو یہی کہتا ہے بھائی ایک کام کرو, اس میں پہلے ماسٹر بن جاؤ, پھر اس کے بعد دیکھیں گے اس کے بعد کیا کرنا ہے. تو یار یہ پتہ نہیں کون ہے جس نے یہ کنونشنل وزڈم ایجاد کی تھی, جس نے بھی کی تھی مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ کسی چیز کا ماسٹر نہیں تھا. تو پتہ نہیں ہوز دیٹ پرسن اور گروپ ہو ڈیسائڈز دس از کنونشنل وزڈم.
So nahi, one doesn't have to be a master of something. If you want to be, that's fine. Go ahead, do that. I don't want to be a master of anything. मुझे बिल्कुल वो शौक नहीं उस चीज़ का. लोग समझते हैं कि मैं फलां चीज़ का मास्टर हूँ, पर लोग तो बहुत सारे लोग जाहिल हैं, उन्हें क्या पता. But no, I get bored after I cross a threshold of a certain skill level. फिर मुझे होता है कि अच्छा अभी आगे इस तरह का ही और है, तो बस देख लेना यार, कुछ किसी और पास से चलने. कि आपने एक पहाड़ पे चढ़ना शुरू किया कि अरे यार पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो जब आप आधा रास्ता गए या 1/4 गए, देखा अच्छा यहाँ तक हो गया, यही अगर मैं 20 दफ़ा और करूँगा तो वहाँ पहुँच जाऊँगा, तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा. हाँ भाई इतना काफ़ी सी बस. सो यूजली ऐसा होता है. फिर मैं कहता हूँ कोई और पहाड़ लगिए यार, ऐसे हो गया बस, कुछ और देखिए, कुछ टीला देखिए उन चल के. सो आई थिंक इट्स अ पर्सनैलिटी थिंग. इट्स नीदर गुड नॉर बैड. ये भी एक बीमारी है हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा, कि हर एक्टिविटी को या चीज़ को या बंदे को एक लेबल लगाना है कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है, ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही बुरा है. ये अरे कुछ चीज़ें होती हैं जो अच्छी नहीं होती, ना बुरी होती हैं, वो बस होती हैं. अदिल भाई, आप माशाल्लाह सक्सेसफुल आदमी हैं, ठीक है. कोई और बंदा है वो यही सेम फार्मूला कर रहा है, मे बी देर नॉट एज स्मार्ट एज यू, कि वो पहाड़ के हाफ तक पहुंच ही नहीं पाते 2 साल में, वो 10% 12% पे पहुंचते हैं, और फिर वो कहते हैं नहीं यार मेरी नहीं चाहिए. इस बंदे को दूसरे लोग कहेंगे यार ये बंदा कहीं टिकता ही नहीं है. तो हाउ ये फ़र्क कैसे पता चलेगा? और मतलब लाइक व्हाट यू आर डूइंग दैट माइट बी ग्रेट फॉर यू, बट फॉर समबडी हु इज नॉट एज स्मार्ट एज यू शायद ना हो. अच्छा, एक तो आपने मुझे बहुत ही इज्जत दे दी, गोया बनावटी सी, लेकिन दे दी कि आप तो बहुत स्मार्ट हैं, लोग तो ऐसे नहीं होते. ऐसा बिल्कुल हरगिज़ ऐसा नहीं है. और अगर आपको मेरी राय पता चले मेरे बारे में, तो आप देखेंगे अच्छा ये तो बड़ा बेवकूफ़ सा आदमी है. मैं अपने बारे में, मुझे बिल्कुल कोई इस पर मुगालता नहीं है. मैं बिल्कुल एक बनावटी इनकसारी सी बात नहीं कह रहा. सो जनरली स्पीकिंग मोस्ट पीपल आर क्वाइट इंटेलिजेंट. अगर आप वो बेल कर्व देखें जो साइंस का है, तो बहुत कम लोग होते हैं जो एक्सेप्शनल, और बहुत बेवकूफ़ होते हैं. बहुत वास्ट मेजॉरिटी सेंटर में होती है. ये एक लॉ है. सो जनरली पीपल आर इंटेलिजेंट. अब आ जाए उसके ऊपर कि किसी और के लिए कुछ वर्क नहीं कर रहा और लोग कहते हैं भी तुम तो टिकते नहीं हो. एक तो लोगों पे नहीं रहना होता, ये तो बात बिल्कुल तय है कि लोग क्या कहते हैं, उसमें अम्मा अब्बा भी शामिल हैं, बीवी भी शामिल है, बच्चे भी शामिल हैं, ससुराल भी शामिल है, दोस्त यार भी शामिल है. कि दोस्त क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं. लोग थोड़ी तय करेंगे कि मैंने क्या करना है, कहाँ तक जाना है, कौन सा पहाड़ चढ़ना है, कौन सा नहीं चढ़ना. तो अगर आपने ये कंट्रोल लोगों को दे दिया है, वो जो भी लोग हैं, देन गुड लक. मैंने ये कंट्रोल लोगों को नहीं दिया. मैंने बहुत साल पहले सब कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली मैंने खुद ले लिया था. मेरे अम्मा अब्बा जो हैं, वो जब मैंने ये तय किया था क्रिएटिविटी का सफ़र, दिस इज़ अर्ली इन द 90s. तब तो ना कोई चैनल्स थे, इंटरनेट ही नहीं था, तो यूट्यूब क्या होना. उस वक्त उनको बहुत फिक्र थी, जो आज तक है, कि ये भूखा मर जाएगा, और देखो इसमें तो ये तो कोई फील्ड ही नहीं है, बड़ा भाई डॉक्टर है, अमेरिका पास है, और ये जो है ये पता नहीं क्या इश्तिहार लिखता है वगैरह वगैरह. बट इवन देन आई न्यू दैट माई डिसीजंस आर गोइंग टू बी चोजन बाई मी एंड नॉट एनीबडी एल्स. अच्छा, ये बहुत मुश्किल था उस वक्त, क्योंकि इमोशंस बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं. वालदैन ब्लैकमेल भी करते हैं, आंसू भी बहाती हैं वालदाएँ, बाप जो हैं वो जूता उठा लेते हैं, ख़बरदार हमारे ख़ानदान में ऐसे नहीं होते. ऑल ऑफ दोज दैट करेंट जो हॉट नॉनसेंस. लेकिन हावेवर अब जो आपकी जनरेशन है, एंड ऑल्सो द यंगर जनरेशन, दे आर वेरी वेरी वाइज एंड हेड स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट. उनको वो हर्डल्स नहीं हैं जो हमारी जनरेशन को थे. तो आपके लिए तो मसला ही कोई नहीं है. ये प्रेशर ना लेना, ओ भाई तुम जो भी हो, मुझे तुम्हें तुम्हारी खुशनुदी हासिल नहीं करनी. आई विल डिसाइड माई फेट. सो दैट्स पार्ट 1, कि आप कॉन्शियसली ये तय कर लें, मैं तय करूँगा. हाँ मैंने ये काम शुरू किया और मैंने ये यहाँ तक करना है, हाँ और भी करना है, नहीं बस यार बहुत होगी. इट इज़ अप टू यू. वाई शुड समवन एल्स डिसाइड, और वाई डू दे हैव टू गिव यू एन अप्रूवल फॉर समथिंग. एंड गेटिंग अप्रूवल इज़ गुड एट टाइम्स. अगर आपका ये जो चैनल है ये कोई ना देखे तो बुरा लगेगा, लेकिन अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपका दिल करता है कि मज़ा बहुत आता है, तो आप करते रहें वो काम, irrespective of कि लोग क्या कह रहे हैं. You know, that's a variable, I understand, but not the most important. Right. So young people should not think about that much. Of course, अगर family support करे और girlfriend support करे तो it's fun, पर decision उनके पास नहीं है आपने क्या करना है. तो मैंने किसी को दिया नहीं है decision कभी भी जिंदगी में. So that's very helpful for me. पता नहीं आपने क्या सवाल पूछा, मैंने क्या जवाब दिया. नहीं आई थिंक इट आंसर्स माय क्वेश्चन. लेकिन एक चीज़ आई वांट टू ऐड वन थिंग, वो जो आपने कहा ना कि वो टिकता नहीं है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू अचीव अ सर्टेन लेवल ऑफ स्किल और समथिंग एंड यू लूज इंटरेस्ट.
کہ بس یار اور نہیں کرنا, کچھ اور کرتے ہیں, دیٹس فائن, ایز اپوز ٹو یو لیک ڈسپلن. یہ بالکل فرق چیزیں ہیں کہ میں نے کام شروع کیا تھا, میں نے یار ایک کام کرنا ہے, میں نے کلاسیکل پیانو سیکھنا ہے, جو کہ میں نے سیکھا بائی دا وے کچھ سال پہلے, اور میں نے اس کا ایک گریڈ 1 کا امتحان پاس کرنا ہے جس میں یہ کچھ 10 پیسز ہوتے ہیں. اینڈ آئی اسٹارٹ پریکٹسنگ, اینڈ آفٹر 2 weeks the excitement wears off, کیونکہ 2 ہفتے کے بعد نکل جاتی ہے پہلی ایکسائٹمنٹ, and then comes the consistency and the discipline. That's where it gets boring and hard and tough, and it's bloody work learning something. تو اگر آپ ہر چیز یہاں چھوڑ رہے ہیں جہاں پہ نوولٹی ویئر آف ہوتی ہے اور ڈسپلن شروع ہوتا ہے, that's really bad. So be conscious of کہ جہاں میں نے چھوڑا ہے یہ میں نے لیک آف ڈسپلن اور لیک آف کنسسٹنسی کی وجہ سے نہیں چھوڑا. I lose interest and I now want to attempt something bigger and better and different. That's fine with me. So there's a difference between novelty wear off hui hai aur aap thak gaye aur aapne kaha let's leave it, or you have a certain amount of skill in it that you've learned through practice and labor, and then you say I'm done with it and let's do something else. So isme zara sa ek tafreeq hai. کوئی آپ کے پاس لائک مینٹل ماڈل ہے اس کو اس پوائنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے؟ کوئی ہیکس ہیں آپ کے پاس کہ یار جب یہ ہو جائے تو لائک what is that moment for you? Okay, that moment is scientific. وہ میرے ذہن میں نہیں, it's a scientific moment. And when you put in 20 hours of practice in anything, آپ نے بڑھائی کا کام سیکھنا ہے, آپ نے کمہار کا کام سیکھنا ہے, آپ نے روئی دھونکنے کا کام سیکھنا ہے, آپ نے ٹائپنگ سیکھنی ہے, آپ نے جمنگ سیکھنی ہے, آپ نے سائیکلنگ سیکھنی ہے, آپ نے یوگا کرنا ہے, anything that you want, آپ نے لینگویج سیکھنی ہے ایک اور. So science suggests that you put in 20 hours of actual practice of that skill. So let's say دن کا 1 گھنٹہ لگایا آپ نے 20 دن. After the 20th hour you will feel کہ جہاں پہ میں تھا 20 گھنٹے پہلے میں اس سے کافی آگے آ گیا ہوں, and I'm getting to grips with this skill. Oh wow. And you can continue on that path. میں نے جب پیانو سیکھا تھا, اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے, 10-12 سال پہلے کی بات ہے. آئی واز ورکنگ, یو فون کے ایڈز ہو رہے تھے, سو آئی واز ان مائی لیٹ 30s, آپ سے بڑا ہی تھا میں. سو آئی پٹ ان 700 hours of practice. Now that's a lot of hours of practice. It's about 2 hours of practice for a year and a half. 1.5 سال تک اگر آپ 2 گھنٹے پریکٹس کریں رفلی تو کوئی 750 گھنٹے بن جاتے ہیں. اچھا 2 گھنٹے ایکچوئل پریکٹس آن دا کی بورڈ از نو جوک, یہ کافی کام ہوتا ہے. تیسرے دن جا کے گیس ویس مک جاتی ہے, 7ویں دن سارا رومانس اور پرانے گانے آپ بھول چکے ہوتے ہیں. دین کمز دا ڈسپلن آف اٹ, بٹ دیٹس ویئر پروگرس ٹیکس پلیس. سو اٹمپٹ سم تھنگ فار 20 hours and then see how do you feel. The novelty is worn off and now you're into the thick and thin of the thing جو آپ کر رہے ہیں, اور اب پروگرس ہو رہی ہے. اب جہاں تک دل کرے آپ چلے جائیں. تو یہ ہے اس کی سائنس. رائٹ, ہاں یہ اچھا ہے. اچھا نہیں ہے, بہت اچھا ہے. اچھا کہاں سے فالو کرنے کے لیے نگینا دیا ہے تجھے, تو غیر اچھا ہے. آپ مجھے سمپل, بالکل سمپل کر کے دیا نا آپ نے, یہ بہت زبردست ہے. اور ٹھیک ہے, ویری گڈ. اچھا مجھے بتائیں کہ سیم گوز فار کمیونیکیشن ایز ویل. آپ کمیونیکیشن بہت زیادہ پڑھاتے ہیں. سافٹ ویئر انجینئرس کی کمیونیکیشن آئی تھنک کہ جو لوگ ہیومینٹیز وغیرہ پڑھتے ہیں ان سے ریلیٹیولی اتنی ڈیسنٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, سو کمیونیکیشن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیدا ہوتے ہیں اس کے ساتھ یا لرن کر سکتے ہیں؟ ہاؤ آر یو وین یو ور ینگ؟ آپ نیچرلی ایک اچھے کمیونیکیٹر تھے. یار یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ لیفٹ آرم راؤنڈ دا وکٹ ان سوئنگ پیدائشی سیکھ لیتے ہیں کہ آتی ہے. اگر تو آپ وسیم اکرم ہیں تو آپ کو پیدائشی آتی ہوگی, لیکن وہ دنیا میں ایک ہی ہوا ہے. شاید کوئی ایک اور بھی ایسا ہو جائے, تو جو باقی 8 بلین ہیں وہ تو ویسے پیدا نہیں ہوئے. اب وہ کیا خودکشی کر لیں یا وہ کچھ کریں؟ تو وہ انگریزوں نے کہا کہ نہیں بھی خودکشی تو نہ کرو, یہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے, تو کچھ سیکھ ہی لیتے ہیں. سو اس لیے 1 in a million person or whatever number is, I don't know, born with something and they can speak fluently and they can write fluently, but that's 1 in a bloody million, which means یہ جو fallacy ہے کہ پیدائشی ہے, تو یہ تو fallacy ہے. اب جو باقی لوگ ہیں وہ کیا کریں, اس کے لیے بے شمار ماڈیولز ہیں, یوٹیوب کے اوپر بھی ہیں اور ویسے بھی ہیں, اینڈ دس از ایبسلیوٹلی لرنیبل. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں بہت پرانی بات نہیں, 12-15 سال پہلے تک ایک جملہ نہیں بول سکتا تھا. میری جو ادائیگی تھی اردو کی اور انگریزی کی وہ ایسی تھی کہ وہ 4 دفعہ مجھے لفظ دہرانا پڑتا تھا, کیونکہ میں یوں بولتا تھا.
انکلوڈنگ اب 3/3 ہو رہا تھا جب آپ گلی ڈنڈا کھیلے تھے اللہ میاں کے ساتھ, شاید پیدا ہو گئے تھے تب تک, ہو گئے تھے تقریباً. تو اس وقت بھی مجھے کام کرنا پڑتا تھا. بٹ اٹ از اے اسکل, اور ایکچولی کمیونیکیشن اٹس اے کمبینیشن آف ملٹیپل اسکلز. یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے. یہ ایسے ہے فزیکل فٹنس. اب وہ کوئی ایک مسل یا کوئی ایک چیز تو نہیں ہے فزیکل فٹنس, وہ بہت سی چیزوں کا ایک ملغوبہ ایک کمبینیشن ہے. تو جس کو بائسیپس پسند ہے وہ بائسیپس بڑے کر لے, جس کو تھائز کرنے وہ تھائز کر لے, جس نے یوگا کرنا ہے وہ یوگا کر لے, جس نے جمناسٹکس کرنی ہے وہ کر لے, جس نے بہت کچھ کرنا ہے وہ بہت کچھ کر لے. سو کمیونیکیشن ان اٹ سیلف از اے ہیوج تھنگ. ریٹن ہے, اورل ہے, اسپیکنگ ہے, رائٹنگ ہے, کنونسنگ ہے, سیلس پچ ہے, لسننگ ہے, پتہ نہیں کیا کچھ ہے اس بڑی دنیا میں. بٹ اٹ از لرنیبل. اور یہ بھی ایک فیلیسی ہے کہ جی وہ انجینئرز جو ہیں نا بیچارے, وہ چونکہ 2+2 اور π/790 کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی کم ہے ایز اپوز ٹو لٹریچر اسٹوڈنٹ. فار انسٹنس میں آپ کو بتا سکتا ہوں لٹریچر ہیومینٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی ماشاء اللہ آپ جیسے ہی جاہل ہوتے ہیں. وہ ان میں بھی کوئی زیادہ نہیں ہوتی کمیونیکیشن, بیکاز اٹ از لائک بینگ فزیکلی فٹ. اف یو ہیون ورکڈ آن اٹ irrespective of what you are studying, then you will not improve it. So I know engineers and doctors who speak and write really well, and I know speakers, public speakers and writers who are bloody atrocious. ان کو حوالات میں بند کر دینا چاہیے, اس قدر برے ہیں وہ کمیونیکیشن میں, جو شعبہ ہے ان کا. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں آپ کے جو CSS آفیسرز ہوتے ہیں, جنرلی اسپیکنگ دے آر ویری ایلوکنٹ اینڈ ویری ویل ریڈ. بہت سارے CSS آفیسرز انکلوڈنگ شہاب نامہ, قدرت اللہ شہاب اور بے شمار لوگ, دے ہیو ریٹن بکس, دے آر پوئٹس. شعیب بن عزیز ہمارے ایک بزرگ ہیں, میں چیزیں پڑھتا ہوں ان کی, پار ایکسلنس پوئٹ اینڈ رائٹر, CSS آفیسر. تو یہ ایک چوائس ہے, اٹس اے کانشیس چوائس. ہاں اگر یہ شوق ہے کہ میں آنکھ کھولوں اور اسکول جاؤں اور کالج میں یوں بیٹھ جاؤں اور جب نکلوں وہاں سے تو مجھے کمیونیکیشن آتی ہو, یہ نہیں ہو سکتا. تو یوں اگر آپ بیٹھ جائیں گے لٹریچر کی کلاس میں یا اردو کی کلاس میں یا, تو تب بھی نہیں آئے گی آپ کو. سو اٹس سم تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو ورک آن. اٹ از ٹرو دیٹ سم پیپل ہیو مور ایپٹیچیوڈ, تو وہ جلدی پک کر لیتے ہیں, جسٹ لائک کرکٹرز. کچھ ینگ ایج میں جلدی پک کر لیتے ہیں, کچھ دیر میں کرتے ہیں پک. دیٹس ٹرو, دیٹس اے گاڈ گیون ایپٹیچیوڈ, بٹ اٹ از سم تھنگ دیٹ یو کین ورک آن. ٹھیک ہے. اگر لرنیبل اسکل ہے, لیٹس سے میں ہوں, میں ابھی گریجویٹ کیا ہوں, مجھے کمیونیکیشن جیسے آپ کہہ رہے ہیں 15 سال پہلے آپ سے ایک سینٹینس بھی پوری طرح نہیں بولا جاتا تھا. لیٹس سے میں اس پوائنٹ پہ ہوں, تو مجھے بالکل بیسک, بالکل بیبی اسٹیپس بتا سکتے ہیں آپ کہ میں 0 سے لے کے ایٹ لیسٹ پار لیول تک آ جاؤں؟ اوکے, بالکل بتا سکتا ہوں. اور یہ کسی آرڈر میں نہیں ہے, یہ رینڈم آرڈر میں بھی ہو سکتے ہیں, یہ 1 2 3 آرڈر میں نہیں ہے. بیکاز لرننگ جو ہے وہ لینئر نہیں ہوتی, وہ نان لینئر ہوتی ہے. کچھ چیزیں آپ سیکھتے ہیں وہ کہیں آ کے جڑ جاتی ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ جب بھی ایک لفظ ادا کریں تو لفظ پورا ادا کریں. تو میں ایک جملہ بولتا ہوں, آپ نے ایسے ہی جملہ دہرانا ہے میرے پیچھے ابھی آن ایئر, ٹھیک ہے؟ تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے. اچھا, تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے. تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے. تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے. ابھی جو آپ نے یہ 2 مصرے بولے فیض صاحب کے, آپ کی جو ادائیگی تھی بالکل صاف ہو گئی تھی, کیونکہ میں نے آپ کو کانشیس کر رہا ہے. اس سے پہلے جو آپ کر رہے تھے گفتگو, وہ ممبل کر رہے تھے کہ عدیل بھائی آئے. سو آل دا ر ب جھڈ, یہ سب جو سیلیبلز ہیں لفظوں کے, یہ سب مکس ہو رہے تھے. جب آپ نے شاعری پڑھی تو یہ سب صاف ہو گئے, جیسے گھر کی صفائی کرتی نا صبح ماسی آ کے, تو اب صاف ہو جاتا ہے کمرہ. تو یہ ابھی آپ کا لہجہ صاف ہو گیا. میں ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھا ہوں, اتنا تو بنتا ہے میرا. سو دس از ون تھنگ ان کمیونیکیشن ویئر ایوری ورڈ دیٹ یو اٹر از کلیئر. اس کو کہتے ہیں لہجے کی صفائی. تو صاف لفظ ادا ہو رہا ہے اور تلفظ درست ہے اس کا. تو یہ آرام سے کوئی کتاب اٹھا لیں اور آرام سے اس کو پڑھیں اور دیکھیں اور ریکارڈ کر لیں اپنے آپ کو, اور سنیں کہ کوئی لفظ ایسے نہ ہو کہ وہ سمجھے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو اب مجھے کچھ پتہ تو چلا کہ کیا کہا ہے عدیل ہاشمی نے, لیکن کلیئرٹی نہیں تھی. سو یو سلو ڈاؤن ویئر ایوری ورڈ کمز آؤٹ ویری کلیئرلی, صاف ستھرا ہو کے نقشین طریقے سے لفظ باہر ادا ہوتا ہے. یہ ایک حصہ ہے کمیونیکیشن کا. رائٹ, ایک حصہ ہے کہ تلفظ درست ہو. تو اگر آپ نے تلفظ بہتر کرنا ہے, وچ از اے بیوٹیفل تھنگ, وائی شوڈ وی ناٹ اسپیک پراپرلی. پروننسیشن خراب کیوں ہو؟ اچھی چیز ہے بھائی, کپڑے صاف ہوں, چہرہ صاف ہو, ناخن صاف ہوں,
تو تلفظ بھی صاف ہو, اس میں کیا اتنا مسئلہ ہے. تو پہلا کام یہ کریں کہ اپنے گھر میں ٹی وی کے اوپر یا اینٹ مار دیں یا اسپیکر پھاڑ دیں, کیونکہ اگر آپ شام کو ٹیلی ویژن دیکھیں گے اور آپ لوگوں کی گفتگو سنیں گے, اس میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں شام کو ٹیلی ویژن پہ ان سب کا تلفظ خراب ہے. تو جب آپ کے کان میں غلط پڑے گا تلفظ تو آپ کا بھی غلط ہو جائے گا تلفظ. جب کیچڑ میں رہیں گے تو کپڑے کتنے ہی صاف پہنے چھینٹے پڑیں گے, تو اس کو بند کر دیں. پھر آپ کھولیں یوٹیوب اور ضیاء محی الدین کا کوئی چیز سن لیں, پروفیسر اسرار کی کوئی چیز سن لیں, غامدی صاحب کی کوئی چیز سن لیں, احمد جاوید صاحب کی کوئی چیز سن لیں. اس نظریے سے نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, صرف تلفظ کے نظریے سے کہ کیسے لفظوں کی ادائیگی کی جاتی ہے. سو آپ میں ایک حساسیت آ جائے گی کہ لفظ خوبصورت لگے یار, کان کو اچھا لگے. تو یہ پہلے 2 سٹیپس ہیں. اس کے بعد جب آپ مجھے چیک دیں گے نا, جتنے موٹے آپ اتنا موٹا, تو اگلے بھی بتا دوں گا آپ کو. نہیں تھوڑے بہت بتا دیں, 2 تو بتا دیں. نہیں 2 اسٹارٹنگ ہے نا, رائٹ. اچھا انگلش میں بھی یہی ٹرو ہے, سب زبانوں میں یہی ٹرو. اچھا ایک اور کام کریں, صبح اٹھ کے یا دوپہر کو یا شام کو ایسے کاغذ جیسے آپ نے پکڑا ہوا ہے, ایسی کسی کاغذ کے اوپر قلم سے یا ورڈ کے اوپر, ڈزنٹ میٹر واٹ دا فارمیٹ از, دیٹس irrelevant, write something. Don't write artistically, don't write the greatest lines, don't write like Faiz or Shakespeare, just write آج کا میرا دن کیسا گزرا. میں صبح اٹھا اور صبح میں نے سنا کہ اماں نے کہہ رہا ہے کہ بیٹا آج انڈے ختم ہو گئے. میں نے کہا اچھا ماں میں لے آؤں گا, میں گیا. So just write what's going on, what happened during the day. Just write. بالکل یہ ایسا کوئی شاہکار تخلیق نہیں کرنا کہ اس پہ کرن جوہر کہے کہ ارے یہ اسکرپٹ ہمیں دے دیں, اس پہ تو ہمیں کٹرینہ کیف, ایسا کچھ نہیں ہم کر رہے. وی جسٹ رائٹنگ. رائٹنگ از اے گریٹ وے ٹو بی آرٹیکولیٹ ان یور ہیڈ, کہ الفاظ اور جو جملہ ہے اس کی بناوٹ بنتی ہے ذہن میں جب آپ لکھتے ہیں, تو اس سے مدد ملتی ہے. تو ایک تو لہجہ صاف ہو گیا پریکٹس کرنے سے, پھر جب جملہ بولا جائے تو جملہ پورا مکمل ادا ہو اور ختم ہو جائے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ لکھنے سے ہو جائے گا. ناول مت لکھیں, کہانی مت لکھیں, اپنی دن کی روداد لکھ دیں, اپنی محبوبہ کے بارے میں کچھ لکھ دیں, اسکول کا ایک دن کے بارے میں کچھ لکھ دیں, پرسوں میں نے کیا کیا تھا وہ لکھ دیں, کوئی اچھی سی کوئی پرانی یاد تھی وہ لکھ دیں. سو رائٹنگ ول ہیلپ یو اسٹرکچر یور تھاٹس. 3 بتا دیے, کافی ہے. رائٹ, ٹھیک ہے. اور بزنس کمیونیکیشن میں بھی یہی چیزیں آگے چلتی ہیں. جیسے اگر میں نے یہ تو سیکھ لیا, یہ تو بالکل بیسک اسکلز ہے لنگوسٹک. اب آگے جیسے نیگوسیشنز ہیں, کسی سے کوئی اسرٹیو ہونا آپ نے کسی کے ساتھ, یا پھر آپ کو کوئی کانفلکٹ, 2 لوگوں کے درمیان میں کانفلکٹ ہو گیا, آپ نے وہ ریزالو کروانا ہے, اس میں بھی یہی طریقے یوز ہوں گے یا اس کے کوئی اور طریقے؟ اچھا یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ میں جب بول رہا ہوں تو میں نے بولنا کیسے بولنا تو آتا ہو, اب کیا بولنا ہے وہ ایک اور دنیا ہے. رائٹ, کہ بھی کانفلکٹ ہے 2 لوگوں کا, یا ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں کسی چیز کے اوپر, ایک بزنس ڈیل ہے وہ نیگوشیٹ ہو رہی ہے, اور آج نیگوشیٹ ہوگی یا نہیں ہوگی نیگوشیٹ. تو میں کچھ بیچ رہا ہوں اور آپ نے وہ خریدنا ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو اس کے اوپر بے شمار کتابیں ہیں, وہ کتابیں پڑھ لیں کہ بھی نیگوسیشن کیسے ہوتی ہے, وہ ایک اور دنیا ہے. بالکل کانفلکٹ ریزولوشن بالکل ایک اور دنیا ہے. تو یہ جس دنیا سے آپ کا تعلق ہے اس دنیا کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے, وہ پڑھ لیں. یہ ساری کی ساری دنیایں جو ہیں, نیگوسیشن ہے, کانفلکٹ ریزولوشن ہے, اسرٹیونیس ہے, جو کچھ بھی ہے, پبلک اسپیکنگ ہے, یہ سب, ان سب کے نیچے ایک چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی, وہ اصل آئس برگ ہے جس کے اوپر یہ ٹپس ہیں بہت ساری. تو آئس برگ کم وقت کیا ہے وہ تو معلوم ہی ہو, دیٹس ایموشنل انٹیلیجنس. یہ کیا ہے, ہاؤ ڈو وی امپارٹ ایموشنز, وچ ایموشن ٹو امپارٹ, واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ. اس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں اور ایسے کر کے احمد میری گفتگو سن رہا ہے, سو آئی ایم فیلنگ ہی از ایکچولی لسننگ. کچھ دیر پہلے جب میں لمبی بکواس کر رہا تھا اور میں نے کہا یہ لمبی بکواس ہے, تو آپ وہاں دیکھ رہے تھے, تو میں نے یہ کہا کہ بکواس تو نے لمبی کر دی ہے, وہ وہاں دیکھ رہا ہے, اب کچھ اور بول لے. سو لک واٹ ہیپنڈ. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو بی اویئر آف واٹس گوئنگ آن, واٹ ایم آئی سیئنگ, واٹ از دی ادر پرسن انٹرپریٹنگ ان اٹ. یہ بھی ایک پوری دنیا ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی. اور آپ جو بھی ریسرچ پڑھیں گے وہ آپ سے کہے گی کہ جو آئی کیو ہوتی ہے انسان کی, اس سے زیادہ ای کیو امپورٹنٹ ہے. ایموشنز آر مچ مور امپورٹنٹ دین یور انٹیلیجنس. تو بھئی یہ سیکھ تو لو. تو ہمارے تعلیمی نظام میں الحمدللہ جہاں پہ ہر اچھی چیز ناپید ہے, اس میں یہ بھی ناپید ہے. سو بیفور ون گوز ان ٹو کمیونیکیشن, اسٹارٹ لرننگ آن واٹ آر ایموشنز, واٹ از ای آئی, واٹ از ای کیو, واٹ ہیپنس. تو وہ تو سیکھنی ہی چاہیے. پھر ایموشنز کے اوپر آپ بلڈ کریں گے اپنی کمیونیکیشن. میں بولتا بہت اچھا ہوں لیکن میرا لہجہ ایسے کہ اگلا بندہ اوفینڈ ہو رہا ہے,
تو میں کتنا ہی آرٹیکولیٹ ہوں, کتنی اچھی گفتگو ہے, کتنی فلاوری گفتگو ہے, اگلا بندہ کہہ رہا ہے بیٹا تو چپ تو کر, اس کو تو مارو پکڑ کے یار, وہ یہ سوچ رہا ہے. دین واٹ گڈ از مائی کمیونیکیشن اف آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ ایموشنز آئی ایم امپارٹنگ. تو دیٹ از آلسو اندر ہیوج فیلڈ دیٹ ون نیڈس ٹو ورک آن. ٹھیک ہے, تو دو چیزیں آپ نے بتائی ہیں. ایک تو یہ کہ جو بھی جس بھی اسپیسیفک فیلڈ آف کمیونیکیشن میں آپ نے آگے ایکسپرٹ بننا ہے تو اس کی کتابیں وغیرہ پڑھ لیں, نالج ضرور ہوگی دنیا میں. لیکن عدیل بھائی نالج تو ازلوں سے ہے دنیا میں, تو پھر تو ہر کوئی ایکسپرٹ بن جاتا نا. دوسری چیز آپ نے بتائی ہے ای کیو. ٹھیک ہے, پہلے تو ادھر لائک ایک ایک کر کے چاہے آنسر کر دیں کہ ای کیو کو کیسے بلڈ کریں فرسٹلی. دوسرا یہ کہ اگر نالج دنیا میں پہلے سے ہی ہے تو پھر لوگ نہیں کر رہے تو وہ کیسے کریں. پہلے مجھے بتائیں کہ جب آپ کہتے ہیں پہلے سے ہے تو میرا سوال یہ کس سے پہلے سے ہے؟ آج سے پہلے سے. لائک مجھے کوئی مشقت نہیں کرنی یا کسی کو کہنا نہیں یار مجھے نالج دے دو. بالکل ٹھیک, اٹ از ابنڈنٹ. ٹھیک ہے, میں کہیں بھی ایکسیس کر سکتا ہوں. لیکن اگر اتنی ایکسیسیبل ہے تو سارے کیوں نہیں اچھے ہو رہے کمیونیکیشن میں؟ کچھ تو ڈفرینٹ ہے نا آپ کے جیسے لوگوں میں اور ہم جیسے لوگوں میں. کیوں اچھے نہیں ہو رہے, یہ تو جو اچھے نہیں ہو رہے وہی بتا پائیں گے کہ اچھے کیوں نہیں ہو رہے. انہیں پتا ہوتا تو وہ اچھے ہو جاتے. نہیں, ایسا تو نہیں ہے. وہ اس لیے کہ مے بی دے ہیون سرچڈ. بائبل کی ایک لائن ہے, سیک اینڈ یہ شیل فائنڈ. تلاش کرو گے تو مل جائے گا, بائبل کی لائن. اور مولانا رومی کہتے ہیں کہ وٹ ایور یو سیک نو whatever you seek is seeking you. is also seeking you. تو وہ یہ ایک رومانٹک باتیں ہیں لیکن یہ بات سچ ہے. How hard do you think it is in this day and age that if you want to educate yourself on something تو اس کی انفارمیشن نہیں ہے, یہ کتنا مشکل ہے. یہ تو مشکل ہے ہی نہیں. Then what's wrong? What is wrong? Then you tell me. I am sitting here allegedly, according to you as an expert, which I am not in communication. میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ایک 32 سال کا ایک دھوش بیٹھا ہے میرے آگے, وہ کہہ رہے ہیں کمیونیکیشن کیسے بہتر کریں. اس کے پاس گیجٹس ہیں, کمپیوٹرز ہیں, سب کچھ ہے. Why can't he pick up the bloody YouTube and learn? So it is bewildering for me. So you answer me کہ یار کیا مشکل ہے, کیوں نہیں کر پا رہے. یہ تو میں نے پوچھنا ہے آپ سے. نہیں, so like I would say کہ like learning how to learn is also a skill, right? Excellent point. ٹھیک ہے, excellent. تو وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. Excellent point. بالکل درست. تو لائک یہ نہ تو ہمیں کہیں سکھائی جاتی ہے اور نہ ہی ہمیں پتہ ہے. تو جس بندے کو یہ نہیں پتا تو پھر وہ کیسے سیکھے یار. ایک تو سارے دیر ٹھیکہ سی نہیں لے کہ جس کو کچھ بھی نہیں پتا بھائی ایک تو سیکھے. but I know what you're saying. Here's the thing. It's harsh. Okay, life is harsh. اور لائف میں ایک کانسیپٹ ہے, نیچر کا لا ہے کہ ایوری تھنگ ورکس ان اے ہائرارکی. ایوری تھنگ ورکس ان یہ لا ہے قدرت کا. اب وہ کس بیسس پہ ہے ہائرارکی, وہ ایک اور بحث ہے کہ کبھی طاقت والا جو ہے وہ اوپر ہے, کمزور نیچے ہے, یا امیر اوپر ہے, غریب نیچے ہے, یا پڑھا لکھا اوپر ہے, ان پڑھ نیچے ہے. لیکن ایک ہائرارکی ہے, یہ ہمیشہ سے ہے, 3 بلین سالوں سے ہائرارکی ہے, اینیمل ورلڈ میں بھی اور پلانٹ ورلڈ میں بھی. اب آ جائیں کہ ہر کسی کی مدد کیسے کی جائے کسی بھی فیلڈ میں, ناٹ جسٹ کمیونیکیشن, کہ کیسے ایجوکیٹ کیا جائے, سب ایجوکیٹ ہو جائیں, سو دیٹ ان پڑھ جو ہیں وہ کہیں اوپر تو آئے نا, اینڈ دین دے کین سم ہاؤ یوز دیئر پوٹینشیل فار سم تھنگ. اس کے اوپر ابھی تک انسانیت وہاں نہیں پہنچ سکی. کوشش کر رہے ہیں, ٹکریں مار رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. آج سے 50 سال پہلے یا 30 سال 20 سال پہلے ہم آپ جیسے لوگ جو تھے اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کر سکتے تھے خود سے, کیونکہ انٹرنیٹ ہی نہیں تھا, یوٹیوب ہی نہیں تھا, پوڈ کاسٹ ہی نہیں تھے. بکس جو تھیں وہ ایک بک پڑھی ہوئی ہے واشنگٹن میں, تو ایک پڑھی ہوئی ہے دلی میں, تو ایک پڑھی ہوئی ہے بغداد میں, تو ایک پڑھی ہوئی ہے لاہور میں, اور 4 ہی لکھی گئی کتابیں. تو لاہور والی تو میں پڑھ لوں گا جا کے لائبریری میں, تو باقی میں کہاں سے پڑھوں گا. بٹ ناؤ the last 20 years a lot of things have been organized, so a lot more people are educating themselves now than ever before in history. ٹھیک ہے, سو وی آر گیٹنگ دیئر. ہاں ابھی رہ گئے ہیں لوگ, وہاں پہنچ جائیں گے ہم, بٹ ویئر ایور وی آر رائٹ ناؤ, یہ انسانی تاریخ میں کبھی ہم اتنے ایجوکیٹڈ نہیں تھے کلیکٹیولی. انسانی تاریخ میں اتنی زیادہ پرامن علاقے نہیں تھے دنیا میں. آج سے 70 سال پہلے جو جنگ ہو رہی تھی دنیا میں, امیجن دیٹ. اب تو جنگیں سکڑ گئی ہیں نا, ابھی ہو رہی ہیں, وہ بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن کمپیئر اٹ ود 70 ایئرز اگو اور 100 ایئرز اگو اور 1000 ایئرز اگو. So we are getting there collectively, but پہنچ جائیں گے عنقریب انشاءاللہ کہ. So we are getting there for now, but I see what you're saying کہ there are people who are unable to educate themselves, اور ان کو external stimulus کی ضرورت ہے.
یا ایسپریشن کوئی چاہیے کہ کوئی they can follow somebody, they can just look at somebody and try to be like them. یار میں کوئی یہ ایسپریشن, موٹیویشن, ایکسائٹمنٹ, پیشن, اس قسم کے جو کھوکھلے لفظ ہیں نا, میں کوئی ان کا زیادہ مداح ہوں نہیں. یہ نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا. ہاں, بیکاز موٹیویشن, ایسپریشن, ایکسائٹمنٹ, پیشن, فلاں, یہ جو بک بک ہے نا, اٹ از این ایموشن نا, ایک ایموشن ہے. ایموشن ڈریون چیزیں جو ہیں وہ زیادہ دیر تک چلتی نہیں ہیں, بیکاز ایموشنز آر ناٹ کانسٹنٹ. میں بڑا پیشنیٹ ہوں فلاں کے بارے میں, یہ ممکن ہے کہ پرسوں جب میری ٹانگ ٹوٹے تو مک جائے میرا پیشن. جی میں وہ جوکر سی جنہوں ایک ریپٹا پیا وہ شروع وہ کہتا ہے اگر آپ ہمیں ماریں گے تو ہم انقلاب کیسے لے کے آئیں گے, وہ تیرا انقلاب 2 لترا نہیں مارے گا سی بس. سو اٹ ہیز ٹو بی مچ ڈیپر دین جسٹ پیشن اینڈ ایسپریشن. دیر از نتھنگ رانگ ود دیز تھنگس, بٹ ایکچوئل ڈرائیو اینڈ ایکچوئل کنسسٹنٹ ایکشن ریکوائرز مچ مور دین ایسپریشن. اچھا, اتنی بات. ڈرائیو میں ایسپریشن ضروری ہے, رائٹ؟ ایسپریشن ہوگی تو ڈرائیو ہوگی. اور کیا چیز ہوگی کہ وہ ایسپریشن میری ڈرائیو کے اندر, لائک ایک میرا خواہش ہے میری کہ میں بہت اچھا بولنے لگ جاؤں, اور ایک میری ڈرائیو ہے کہ یار میں نے اچھا بولنا ہے. ان میں فرق کیا ہے؟ اللہ جانتے. خواہش تو اٹس لائک یو ٹاک تھرو یور ہیٹ. میری خواہش ہے کہ کٹرینہ کیف کھانا کھائے میرے ساتھ. اچھا ایک کام کر, ٹکٹ کٹا, اتنے پہنچ جا, وہ گھر دے باہر ڈیرا ڈال دے, 3 سال بیٹھا رہے تو کھا لے کھانا تیرے نال. سو ڈرائیو از مچ ڈیپر دین اے وش. وش تو بالکل ایک رومانٹک چیز ہے نا, بالکل ہی کر کے وہ اڑ جائے گی وہ چیز, جیسے سگریٹ کا ایک کش ہوتا ہے, اڑ گیا دھواں. بٹ ڈرائیو از مچ ڈیپر دین دیٹ, وچ از ایکچولی از ڈریون بائی اے کیمیکل کالڈ ڈوپامین, جو ہمارا ایک کیمیکل ہے, وہ ڈرائیو کرتی ہے چیز کو کہ میں نے وہاں پہنچنا ہے, ادھر پہنچنا ہے. وہ جو بھی ادھر ہے, وہ ایموشنل ہے یا رومانٹک ہے یا درخت کے اوپر پہنچ کے پھل توڑنا ہے یا MBA کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے, وہ جو بھی ہے. سو دیٹس ڈریون بائی ڈوپامین. بٹ دیٹ alone از ناٹ انف فار یو ٹو گیٹ دیر نا. تو بیچ میں جو آبسٹیکلز آتے ہیں, اور آبسٹیکلز تو آئیں گے ہی آئیں گے, ورنہ ڈرائیو کیوں ہوگی؟ اگر سامنے چیز ہے تو ڈرائیو تو اسی کی ہے جو دور کم وقت چیز ہے جو. تو وہ آبسٹیکلز آئیں گے. ہاؤ ڈو آئی کلائم, ڈاج دوز آبسٹیکلز؟ اے, how do I remain consistent and disciplined? How do I face setbacks? جب سیٹ بیک ہوا ہے اور میری ڈرائیو ختم ہو گئی ہے, اب میں نے کیسے اٹھنا ہے وہاں پہنچنے کے لیے. اور ایک اور چیز کر لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز, جہاں پہنچنے کی ڈرائیو ہے مجھے, is that place actually worthy of getting there? Is it worthy? یہ تو میں ہی طے کروں گا, ہر انسان خود طے کرے گا کہ بھئی یہ جگہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں. تو جب کالج میں عشق ہوتا ہے نا, اب تو آپ لوگوں کو تو ہوتا نہیں, ہمارے زمانے میں, کہ بس یہ جو لڑکی ہے نا, بس زندگی میں کچھ نہیں چاہیے, ہم جنگلوں میں رہیں گے اور بیل بوٹے کھائیں گے, درخت کے نیچے رہیں گے, اور بس یہ لڑکی مل جائے گی تو سب ختم ہو جائے گا. بس میں اس کے لیے اپنی زندگی, اپنی دنیا, خاندان سب چھوڑ دوں گا. یہ ہے نا قیامت سے قیامت تک کی کہانی اور پرانی فلموں کی کہانی. بٹ از اٹ ریئلی ورتھ دی ڈیم تھنگ یو ایڈیٹ؟ جب چوتھے دن لڑائی ہوئے گی نا, تو تسی کہنا کہ میں بستر چھڈ کے, کام چھڈ کے, ماں بھی چھڈ کے یہ واسطے آ گیا, یا وہ یہ کہے گی کہ فٹے منہ میرا یہ باندر واسطے میں آ گئی سر جنگل آج what the hell man. So is that thing worth it? That's an important question to ask, and that comes with judgment. Right. پتہ نہیں تو کی پوچھنے میں انڈرسٹینڈ کریکٹلی, مجھے آپ کی بات کی سمجھ آ رہی ہے. انڈرسٹینڈ کریکٹلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار خواہش ہونا کہ کوئی ویلیو نہیں ہے, آپ کو ایسپریشن کی بھی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے. آپ اس کو دیکھیں, آپ کہیں میں یہ بن جاؤں. ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کنسسٹنٹ ہوں, آپ میں ڈسپلن ہو, اور آپ نے یہ پہلے سے طے کیا ہو کہ یار وہ جو چیز ہے وہ ورتھ اٹ بھی ہے کہ نہیں. اگر وہ نہیں ہوگا تو رستے میں کہیں نہ کہیں آپ بھٹک جائیں گے, آپ کو کہیں یار اتنا کہ مشکلات تو آئیں گی. And it is also one more thing. It is so you are driven to achieve something, whatever that thing is, and you get there after whatever, and you look back and say, yaar, idhe vaste inna kuch mein kita hai, and that's also fine, right? Because you worked hard, you've learned things that you didn't know, you've tested yourself, and you've achieved something, even if that something means nothing now. At that point, it meant something. That's cool. That's, you've been on a journey. Journey is always better than the destination. Right. Journey is great. Journey is everything. Destination تو دھوکا ہی ہے نا بالکل. ایک اصل چیز تو جرنی ہے, وہ کسی بھی طرف کی ہو. And that's why failures are great. Success سے تھوڑی کچھ سیکھنا ہے آپ نے, سیکھنا تو failure سے آپ نے. So failures are great. Another thing why our education system and our social fabric is dead wrong, where they penalize and ostracize people when they fail. ارے
फेलियर पे तो अवार्ड मिलना चाहिए कि तुमने अटेम्प्ट की थी और नहीं कर सके, तो फेलियर को पनिश कर देते हैं, फिट्टे ही मुंह भाई, वो इसको तो इनकरेज करो सो ही और शी ट्राइज मोर कि मैं ये करता रहूं, बिकॉज हिज अटेम्प्ट ऑफ डूइंग समथिंग इज एवरीथिंग, नॉट द ब्लडी गोल. वो तो एक सब्जेक्टिव चीज़ है. मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि आप किस एब्स्ट्रैक्शन के लेवल पे ये बात कर रहे हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास खानदान की रियलिटी बहुत डिफरेंट है ना, राइट? कि उसके लिए फेलियर ये है कि यार 1 साल और की फीस आपको देनी अंदेशा पड़ेगी. ये तो नहीं कि मैं मिडिल क्लास नहीं हूँ, ये अंदेशा तो नहीं है ना आपको, ये खुदा ना खास्ता. ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात है, लाइक आई डोंट वांट टू गेट देयर. इसमें कंट्रोवर्सी क्या है इसमें? ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात है ऑनलाइन स्पेसेस में. तो हाँ, क्या कि मैं मिडिल क्लास हैं, अगर आप कह देंगे तो फिर ये एक दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. फिर वहाँ पे अभी कर लेते हैं. व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ मिडिल क्लास? मुझे आप सिर्फ आप बताएं कि आप समझते हैं आप मिडिल क्लास हैं? आप मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं, मुझे उसमें एक लफ्ज़ का मतलब नहीं पता. राइट. व्हाट इज मिडिल क्लास? मिडिल क्लास में मेरी डेफिनेशन ये होती है कि उनके पास 6 महीने से ज़्यादा का रनवे नहीं है अगर आज उनकी नौकरी चली जाए. ठीक है. और उनके पास और वो एक दे ओनली वन प्रॉपर्टी विच दे कैन नॉट सेल, क्योंकि वो सेल करेंगे उनके घर पे छत नहीं, उनके ऊपर छत नहीं होगी. मेरी डेफिनेशन ये है. ओके. If I don't earn for 6 months, okay, not 6 months, चलो 8 months, so I will not have enough money. That's part one. I don't own a home. I live in a rented house. Does that make me middle class, or does that make me lower middle class? What does that make me? I'll have to think. Okay, then I'm lower middle class. Now what's your question? चले सही है. So somebody जिसकी रियलिटी ये है कि यार a failed year for a student or a child means कि मैंने 1 साल और की फीस देनी है और बड़ा मुश्किल है मेरे लिए देना. So it's economics. तो वहाँ पे तो फेलियर कैसे इंकरेज करें? लाइक ये हम टेंजेंशियल जा रहे हैं कहीं डिस्कशन पे. बिल्कुल. If you want to answer that, great. If you don't, तो हम I want to answer everything that you can digest. Right. Otherwise I would tell you. ठीक है. If their problem is कि ये अगर फेल हो गया गधा तो A levels की या मैट्रिक की FA की एक फीस और पड़ जाएगी और हमारे पास पैसे नहीं है. Fair enough. That's fine. I wasn't even or only referring to FA metric के क्लास में फेल होना. I was referring to generally where they should be encouraged. Of course, the education system is trash in this country. Of course, we are all prisoners of it. वो कम वक्त उसमें से गुजरना ही है, मुसीबत है, वो तो है. I understand all of that. However, on a more abstract level or past their education, they must be encouraged to, और कुछ नहीं होता यार. And also, if you lift the burden of कि फेल हो जाओगे तो क़यामत नहीं आएगी, हम पीछे खड़े हुए हैं, that in itself is good enough to give them confidence. Right. कि आओ एक काम करते हैं, साथ बैठ के पढ़ते हैं, रोज़ आधा घंटा मैं भी साथ लगाता हूँ और एक टीचर और रखते हैं. Right. और फेल हो जाओगे ऐसी की तैसी फिर कर लेना, नहीं करना होगा तो कुछ और मिलके कर लेंगे. Look what will happen to their performance in exam. But anyway, I see what you're saying. Right. दूसरा सवाल मैंने आपसे ये पूछा था कि EQ को कैसे डेवलप, इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे डेवलप करें, इमोशनल क्वोशंट को कैसे डेवलप करें? यार ये मैंने चूँकि बेसिक स्टेप्स अगर मैंने तो बिल्कुल इस पे तुक्का ही मारा हुआ है ज़िंदगी में, क्योंकि मैंने बहुत लेट डिस्कवर की थी, ये भी एक चीज़ है, और मेरी बहुत ही कमज़ोर थी वो, अभी भी बहुत कमज़ोर है. सिखाता मैं अच्छी हूँ, प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी नहीं करता. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में. फैज़ साहब का एक शेर है कि जो खुद नहीं करते हिदायत ना करेंगे. पाकिस्तान के आधे मुल्ला ऐसे हैं जो वो इस्लाम जो बोलते हैं वो कि ये किया अगर वो खुद नहीं प्रैक्टिस करते. ऐसे होते हैं ना लोग दुनिया में कि एनीवे. सो आई कांट टेल यू इन अ पॉडकास्ट व्हाट्स टू डू, बट इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. वेल इट इज़ डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट बट नॉट दैट डिफिकल्ट टू लर्न. कि जैसे स्विमिंग जो है वो कैसे करनी है, तो अगर आप देखेंगे कि अच्छा ऐसे ऐसे है तो सुनने में तो आसान ही है, पर अब उतरे स्विमिंग पूल में और मारे हाथ पैर, या नदी में उतरे और हाथ पैर मारे, एंड सी व्हाट्स टू डू. बट educate yourself on very basic things. Okay, here's one tip on it. People, if you speak to any person in the world, any person, फैमिली में है, दोस्त यार है, शादी में मुलाकात हुई है, पोडियम पे खड़े में आपने कोई तकरीर करनी है, कॉन्फ्रेंस रूम है, कोई आपकी टीम की मीटिंग है, बोर्ड, कुछ भी है, and you say something and someone takes offense to it किसी वजह से, ठीक है, अहमद यार एक वाल के वजह कीते ने तक बेव. So you say anything, something that someone can or does take offense to. Here's one thing to note. People will forgive you for whatever you say. They will never forgive you for how you make them feel.
So be conscious of how am I making them feel. इसलिए जब लड़ाई होती है या बहस होती है या नाराज़गी होती है whatever, it is not what is being said. वो तो बात ही कोई नहीं है. It is how the other person is feeling. तो अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके ऊपर एक, और ये एक्सपेरिमेंट ही है. लेट्स सपोज कि मैं मियाँ नवाज शरीफ का डाई हार्ड फ़ैन हूँ, हम सपोज करें, एंड लेट्स सपोज दैट यू आर एन इमरान खान फ़ैन, और हम ये बहस कर रहे हैं कि बेहतर लीडर कौन है. लेट्स से हम ये बहस कर रहे हैं, एंड आई से टू यू कि इमरान खान ने ये गलतियाँ की हैं, इसको ये नहीं करना चाहिए, एंड यू से कि नवाज शरीफ ने ये ऐसे नहीं करना चाहिए, एंड देन आई से दिस कि जो इमरान खान को फॉलो करता है वो गधा है. अब मैंने जो बात की है ये मैंने आपको ऑफेंड किया है या कर सकता हूँ इस बात के ऊपर. सो वट एवर आई हैवंट मेड एन आर्ग्यूमेंट, आई हैव टेकन द रिस्क ऑफ ऑफेंडिंग यू, एंड यू कुड से द सेम अबाउट कि जो मियाँ नवाज शरीफ को फॉलो करता है वो असल में पटवारी होता है, समथिंग दैट कुड बी ऑफेंसिव. सो इट इज़ नॉट वॉट इज़ बीइंग सेड, इट इज़ हाउ आई एम फीलिंग अबाउट इट. ये जो चीज़ है ये अगर हम प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, और कितनी दफ़ा ऐसे हुआ होगा ज़िंदगी में कि यार मैंने ऐसा क्या कह दिया तो दिल पे ले लिया. तो वो जो दिल पे ले लिया है उससे क्या मुराद है, मैं तो कुछ भी नहीं कीता यार, होया कि ये होया कि ये. तो आप किसी को ऐसे देख सकते हैं, किसी को इग्नोर कर सकते हैं, किसी को नहीं मार सकते हैं ऐसे कि होया तो कुछ भी नहीं है यार, एड्डी कड़ी गल है यार. बट इट इज़ हाउ दे इंटरप्रेट इट इमोशनली दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर दम. So if I realize that and I don't do that, then things are going to get better. And if I am getting offended by something that just, and I say, he didn't mean it यार, और यार उसने को मुझे तो नहीं गधा कहा था, वो तो ऐसी एक तरंग में उसके मुंह से निकल गया था. And I'll be, so understanding how people feel is the first step in emotional intelligence. ये और ये फाउंडेशन है किसी भी किस्म की, ये तो है ही है, इसके बगैर तो कुछ है ही नहीं. इसके बाद है, इसके बाद आए जो अजाब आए, आपको ये शेर ही नहीं पता होगा फैज साहब का, आए कुछ अबर कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अजाब आए. तो इसलिए ये बात सीख लें. इसके बाद बहुत सारी बातें, डोंट ऑफेंड पीपल, एंड देन इफ यू गेट ऑफेंडेड वेरी रेगुलरली देन से इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ ऑफेंडेबल. एड्डी की गल होगी यार. And there is one problem with people who become ठेकेदार of religion in this country. They get offended very quickly. ओए होया कि ये यार, somebody has said something or implied something. Offend होना कड़ी गल है. Isn't the basis of religion tolerance? तो आपने बिल्कुल ही उलट कर दिया उसको. वो भी एक बहस है जो हम कभी नहीं करेंगे. ठीक है. ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन लाइक वर्क प्लेस वगैरह पे तो इस्तेमाल होती है, सेल्स में इस्तेमाल होती है. एक और यूज़ होता है कम्युनिकेशन का, इन्फ्लुएंस. ठीक है, आप ऐसे बात करें कि लोगों को आप कन्विंस कर सकें, आप अपने वे ऑफ थिंकिंग की तरफ मूव कर सकें लोगों को. वो चीज़ कैसे डेवलप कर सकते हैं ओवर टाइम? यार मैं आपको सिर्फ उसकी एक टिप बता सकता हूँ जो मैं आम तौर से यूज़ करता हूँ. बहुत सारी और होंगी, मेरे इल्म में वो नहीं है, बट आई कैन टेल यू वन थिंग. एक तो ये दिस डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर. सो आई थिंक इट इज़, इफ़ यू वांट टू अस्पायर टू समथिंग, इट्स अस्पायर टू इंस्पायर देन अस्पायर टू इन्फ्लुएंस. तो ये एक ज़रा सी गोल ज़रा बड़ा करना चाहिए कि मैं किसी को इन्फ्लुएंस करूँ. अरे करनी है तो इंस्पायर करो किसी को यार. अच्छा फ़र्क बता दें. इन्फ्लुएंस क्या करना है? इन्फ्लुएंस तो मैं अभी कर लूँगा, आपको मुझे चाय पिला देंगे आप. But for that, for me to influence you, I have to keep influencing you regularly. जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज रोज़ ही करनी पड़ती है. But if I were to inspire you, then I go home and you stay inspired for, could be for bloody generations. ठीक है. तो ये एक मोटा फ़र्क है इंस्पिरेशन में और इन्फ्लुएंस में. लेकिन वो किसी किसी के पास होता है वो जादू, लेकिन बाहर सूरत पता तो होना चाहिए ना. Right. Whether you are being influenced or inspired. So you want to look for people who inspire you and not really influence you. But you could, but why sell short? So ये ज़रा सा एक बारीक फ़र्क है. अब है कि इन्फ्लुएंस का मुझे नहीं पता क्या होता है. I'll tell you how inspiration works. उसकी छोटी बहन इन्फ्लुएंस, which is, this is how what I do. But people do it differently and they are very successful, and you should ask them. You should ask Qasim Ali Shah and Mahara Khan and whoever big influencers in Pakistan. I'm not one of them. मेरा ये ख्याल है, थिंग दैट आई होल्ड वेरी क्लोज टू माई हार्ट, विच इज़ यू कैन इन्फ्लुएंस और इन अ स्मॉल circle inspire people if you yourself are authentic in some ways.
I think authenticity is something which is much deeper than something which is cosmetic. And this is the trick, if you want to call it a trick, that I use. I stay close to my roots, I stay close to my personality, I work on little things, and then whatever I share, I actually truly believe in them. Most of them I also practice. So that's one thing that I use. उसका जो खाता है वो थोड़ा छोटा होता है पर वो अच्छा होता है, because then when you connect with someone, you actually truly connect. As opposed to what film stars do, I don't know what they do, or pop stars, I don't know what they do. They have tens of millions of followers or whatever. I don't know what their trick is. I'm never inspired or influenced by them. But then people are. How do they do it? ये तो आपको आतिफ असलम या अरिजीत सिंह या वही बताएंगे, मैं तो नहीं बता सकता. I can only tell you, authenticity is a thing that I love, which comes very clearly on cameras. And by the way, that was one thing which बहुत से लोगों ने कोशिश की यूफो की नकल करने की, but they can't because we were authentic. Because Faisal and Jawad, because that's what we actually truly do and have been doing earlier on. Right. So it's difference between if you hire a comedic person जो उस एक्ट में है या ये कमबख्त करते ही ये हैं. So there's a difference between that. So one reason was that we were very authentic in that series. Right. So my trick would be stay close to your heart and your core, and it'll influence people. ठीक है. Authenticity वाली ना ये वाली point I agree with that quite a lot. ये हमने पॉडकास्ट पे 2-3 लोगों से पहले भी पूछी हुई है, लेकिन लाइक मैं जसारत करता हूँ आपसे ये पूछने की, अगर आप authentically, if you're a prick, if you're authentically a you will inspire a lot of pricks, and isn't that good? अच्छा नहीं तो if you're a bloody prick, you want to inspire sensible people, well, bloody good luck with that. अच्छा. If you're a prick, not you but a person, you will inspire pricks, and isn't that you want? All the pricks will hang out together, form a group, and go do trekking. Isn't that what you want? Right. हाँ. I haven't thought about this way. लेकिन so थोड़ी सी टेंजेंशियल डिस्कशन निकल जाएगी, लेकिन अगर आप ऑथेंटिकली एक प्रिक हैं तो आपको क्या रहना चाहिए, या आपको उसे चेंज करना चाहिए, और चेंज करते हैं आप ऑथेंटिक नहीं रहेंगे? इस पे ये करना चाहिए जो अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन ने कहा था, टीच योर टंग टू से आई डोंट नो. सो द आंसर इज आई हैव नो ब्लडी क्लू व्हाट टू डू इफ यूर अ प्रिक, व्हिच आई एम श्योर वी ऑल आर इन मेनी वेज, एंड यूर ऑथेंटिक, व्हिच वी ऑल आर इन मेनी वेज. व्हाट टू डू, आई डोंट नो. हाउ द हेल वुड आई नो? ठीक है, सही है, जबरदस्त. And also, if you're a bloody prick, then you would know that you're a prick. That makes you a prick. So why would you want to bloody change? You think you're आपका तो बड़ा सीन है, आप तो ये समझेंगे. सही है. तो फिर क्यों चेंज करेंगे अपने आप को? बिल्कुल सही है. कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट वाली बड़ी कम्युनिकेशन बड़ा कंट्रोवर्सी, कि इंट्रोवर्ट अच्छे लीडर नहीं बन सकते, एक्सट्रोवर्ट अच्छे लीडर्स होते हैं वगैरह वगैरह. तो क्या दोनों के लिए कम्युनिकेशन लर्न करने का तरीका सेम है, डिफरेंट है, कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते? इसको डिबंक कर दें ज़रा. ओके, एक तो ये इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स आर एक्चुअल रियल थिंग्स. इट्स नॉट इन पीपल्स हेड. ये एक्चुअली लोग पर्सनैलिटीज़ होती हैं. मैं भी हूँ. आई एम मच मोर ऑफ एन इंट्रोवर्ट देन एन एक्सट्रोवर्ट, एंड देयर आर पीपल हु आर एक्सट्रोवर्ट्स, एंड देन देयर आर पीपल हु आर एग्जिबिशनिस्ट्स, कि उनको चैन ही नहीं आता, उन्हें हमेशा कोई तमाश भी नहीं करनी होती. सो दैट्स अ रियल थिंग. अच्छा, अब उसके ऊपर आ जाए. जनरली स्पीकिंग, एक्सट्रोवर्ट्स आर बेटर स्पीकर्स, बेटर कम्युनिकेटर्स, क्योंकि वो बाहर लोगों में रहते हैं, उनको पसंद होता है पार्टीज़ में जाना, गेट टुगेदर्स में जाना, तो उनकी जो सोशल स्किल्स हैं वो जनरली ब्रशअप हो जाती हैं लोगों से मिल के. ये ऐसे ही है कि एक शख्स है, वो कमरे में ही बैठना पसंद करता है और एक जिम जाना पसंद करता है. तो जिम जा रहा है, उसकी बॉडी के कर्व्स अच्छे हो ही जाएंगे ऑटोमेटिकली, उसको एडवांटेज एक है. हाउएवर, डज दैट मीन कि इंट्रोवर्ट लर्न नहीं कर सकते? ये बिल्कुल मतलब नहीं है इसका. मैं एक एग्जांपल हूँ आपके सामने. आई कोच कम्युनिकेशन, आई टीच कम्युनिकेशन. आई एम अ ब्लडी इंट्रोवर्ट. यू विल नेवर सी मी आउटडोर्स हैंगिंग आउट विद पीपल. ठीक है, उनको जोर ज़रा ज़्यादा लगता है उनके लिए, इंट्रोवर्ट्स के लिए सीखने के लिए. तो सीख लें. एक हैंडीकैप दिया हुआ कुदरत ने आपको, तो ठीक है भी, मुझे दिया हुआ हैंडीकैप, तो मुझे काम ज़्यादा करना पड़ता है, तो कर लें काम ज़्यादा. तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? लीडरशिप जो है वो एक बिल्कुल फ़र्क चीज़ है. जनरली स्पीकिंग एक्सट्रोवर्ट्स के लिए आसान होगा लीडरशिप, बिकॉज लीडरशिप बेशुमार इस पे किताबें हैं. मैं एक दफ़ा सर्च की थी, को 5 बिलियन किताबें और आर्टिकल्स हैं गूगल के ऊपर इसके. 5 बिलियन, लाइक दैट्स अ लॉट ऑफ नॉनसेंस. And every book is right and every book is different from the other book, and there are a gazillion things.
But the first thing is leadership means you have followers. उसके बगैर क्या leadership है अगर आपके पास followers ही नहीं है, जो भी sphere है आपका. And followers mean that you interact with people. वो जैसे भी करते हैं interact, सामने करते हैं या सियासत में करते हैं या इंस्टा पे जहाँ भी करते हैं अभी. So introverts generally avoid people. तो उनके लिए इस डेफिनेशन के मुताबिक लीडर बनना मुश्किल होगा. वो लीडरशिप का तो काम ही लोगों से बक बक मिलना मिलाना है. So how do you do that? So I can't think of an introvert who wants to be a bloody leader. Not everybody wants to be a bloody leader. I don't want to be a bloody leader. I hate leadership. And also I hate following. I just want to be left alone. And introverts are the same. They just want to be left alone. उनको कोई शौक नहीं है लीडरी करके अफ्रीका में जुलूस निकालने का या पाकिस्तान को आज़ाद कराने का या कुछ करने का. उनको प्रॉब्ली शौक नहीं है. अगर किसी इंट्रोवर्ट को शौक है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उसका नेचुरल टेम्परामेंट जो है वो है कि मैं अकेले रहूं, लेकिन शौक वो है वगैरह वगैरह. सो आई थिंक लीडरशिप इज परहैप्स ईजियर फॉर एक्सट्रोवर्ट्स than introverts. That's my guess. और कम्युनिकेशन आप कह रहे हैं कि वो it can be learned. Absolutely. No question about that. No question. ठीक है. अच्छा, हम कम्युनिकेशन से थोड़ा सा स्विच करके गियर्स let's talk about, so हम we've taken a look at some of your content. तो और फवाद ने ट्रेनिंग भी की हुई है आपसे, so we were discussing. तो it sounds to me like you are a big fan of manifesting things in your life. ठीक है, लेकिन आप दूसरी तरफ मुझे ये भी आपने मुझे अभी बोला है कि यार ये मोटिवेशन और ये इंस्पिरेशन और ये वो सारी चीज़ें जो है ना, ये मेरे ख्याल से इतनी वेट नहीं रखती. तो हाउ इज़ दैट डिफरेंट फ्रॉम दोज? और आप ज़रा थोड़ा बता सकते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या चीज़ होती है और कैसे कर सकते हैं हम? Okay, what are you calling manifestation? That I imagine something and I'm able to achieve it? Is that what you're calling manifestation? वो exactly, it's that, right? कि कोई भी मेरा गोल है तो मैं पहले उसे विजुलाइज कर रहा हूँ. मैं वो जो द सीक्रेट जैसे जो बुक है उसमें जो सारी नॉनसेंस है, कुछ लोग अनसाइंटिफिक थिंग्स हैं उसमें. तो यू से कि दैट वर्क्स फॉर पीपल. तो ये कैसे है? What do I say that what works for people? That the manifestation, visualizing things and then achieving them. Okay, मैं चूँकि लफ्ज़ मुश्किल है manifestation और visualize. So imagine is a better word. People will understand imagine. So you imagine something and then you're able to achieve it. And right. How does one do that? ऐसे ही है. ठीक है. Okay. तो Walt Disney जो है, everybody knows Walt Disney. अगर आपने ज़िंदगी में कोई भी कार्टून देखा है तो probably Walt Disney ही नहीं कभी वो बनाया था. So he had said this and he came up with this, that if you can imagine it, then you can achieve it. तो मैं चूँकि बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी हूँ, बहुत ही बड़ा, उससे भी बड़ा. So you can only achieve it if you imagine it. मैंने ट्विस्ट कर दी उसकी बात को. अच्छा. Okay, अच्छा. एक ज़रा सा हिस्ट्री लेसन for 30 seconds. One of the reasons why one particular animal rules the world, and that animal is us, sapiens, homo sapiens. हमने दुनिया पे कब्जा किया ना, और लाखों करोड़ों स्पीशीज आके जा चुकी हैं और अब भी हैं, लेकिन मालिक हम हैं दुनिया के. हम कंट्रोल करते हैं बैक्टीरिया से लेके तो शेरों तक और एलिफेंट्स तक. वी कंट्रोल एवरीथिंग. One of the reasons why we do that, not the only reason, there are other reasons also, is because we have a capacity which is we can imagine. ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हम दुनिया पे काबिज हैं. तो ये जो ability या capacity है to imagine, that is something that turns into reality. तो चिंपैंजी ने क्यों इजाद नहीं किया जहाज? राइट ब्रदर्स ने ही क्यों किया? इसलिए कि we could imagine. So on an individual level, what do you want to achieve? यार एक काम ना करें. अगर भाई के पास एक BMW हो ना, काले शीशों वाली, और लिबर्टी में चक्कर मार रहे हो और ऊंचा से कमाल ना हो जाए. So I've just imagined something, and perhaps you are also looking at some black car going in Liberty Market with loud music. What happened? I planted an idea in your head with my words. And maybe if I can sell it to you, then together we can work towards this goal. So absolutely manifestation से ही goal achieve होते हैं. और क्या तरीका अचीव करने का? बैठे बैठे तो नहीं अचीव हो जाएंगे. You imagine something that you want to do. Not just that, I'll go a step further. You imagine 20 things कि यार ये तो 2 दिन के बाद ये ज़्यादा एक्साइटिंग है, ये बकवास है यार, ये भी बकवास है, ये भी है.
and then you say yaar ye 3 kaam karne, how do I do that? That's the next step. How do I do that? What to do? تو یہ تو بہت ہی آسان ہے کرنا انسانوں کے لیے, اور اب تو بہت ہی آسان ہو گیا ہے ٹو امیجن سم تھنگ اینڈ اچیو اٹ. 30 years ago, not 30, when I was 30, 20 years ago, پاکستان کا کلچر ذرا سا ویسے ہی تھا, اب تو بہت آسان ہو گیا. You were not socially, you were not allowed to imagine. You couldn't bloody imagine that you wanted to be an actor or a writer or a musician. You bloody became a doctor or a engineer or a bloody lawyer or family business. You can't bloody imagine. ایسی کہ تیسے نہیں تیری, وہ تیرے ماما تے چاچا تے پھپھی تے تائی تے ابا تے اماں, you can't imagine. But now you guys can bloody imagine whatever the hell you want to do, startups and this and that. So it would be criminal for young people not to imagine things now, what they can or they should achieve. So imagine all that you want. That's a fantastic ability that you have. And now you can also practice it. 50 سال پہلے کون کرتا تھا؟ 50 سال تو بہت کم ہے. Imagine 500 years ago. ہاں بالکل. Could you bloody imagine anything if you were a slave? ٹائم ہی نہیں. آپ slave ہیں اور آپ 2000 کے ساتھ آپ کو بند کیا ہوا ہے کسی ڈنجن میں فرانس میں. اب میں نے کہا امیجن کرنا ہے. But humanity, look where humanity has been in those 400 years. اب look at the liberty that we have collectively. Of course pockets ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا, وہ بھی ایک دکھ بھری کہانی ہے. But look, in a country like Pakistan, young people are coming up with startups and this, that, and the businesses. میرا یہاں سے 50 گز کے فاصلے پہ ایک بزنس ہے, یہاں سے 50 گز کے فاصلے پہ, اس سے 10 فٹ کے فاصلے پہ آپ جیسی عمر کا ایک لڑکا آیا, وہی سال بھر پہلے, اور اس نے وہاں پہ آئس کریم کی دکان لگا لی. اس بات کو 1 سال گزرا ہے. اٹ از دا موسٹ ہیپننگ کارنر ان دا انٹائر ایریا. ینگ پیپل, ینگ بوائز گرلز دوپہر کو دھوپ میں بیٹھے ہوتے ہوں. اب وہاں پیزاز بھی ہیں, برگرز بھی ہیں, آئس کریم بھی ہے, سنڈیز بھی ہیں. ینگ بوائے, اینڈ آئی میٹ ہم ونس ان اے وائل. میں کہنا یار تو کمال کرتا ہے یار, نوجوان سا آدمی ہے. اینڈ آئی لو دیٹ. سو ینگ پیپل گو ہیڈ, مینیفیسٹ, امیجن اینڈ یو ول اچیو اٹ. اچھا زبردست. اچھا مجھے بتائیں, وی آر ٹورڈز دی ٹیل اینڈ آف دس کنورسیشن. شکر الحمدللہ. مجھے یہ بتائیں کہ آف کورس یو ٹرینڈ اے لاٹ آف پیپل, آپ بہت زیادہ لوگوں سے ملے, میرے سے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے آپ کا اوور دا ایئرز. یو سین کہ یار جو بھی لوگ خوش ہوتے ہیں اور سکسیزفل بھی ہوتے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ, وٹ ایور دیٹ ڈیفینیشن از فار دیم, ان میں کچھ کامن تھیمز آپ نے دیکھی ہوں گی. وہ ہمیں بتا دیں کہ آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس میں جن لوگوں کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا, ان میں کیا ایسی کامن تھیمز آپ نے دیکھی ہیں کہ یار یہ مور اور لیس یہ چیزیں جس میں ہوتی ہیں نا, وہ دیٹ از اے ریسیپی فار بینگ سکسیزفل, ڈوئنگ گڈ ان لائف. آئی تھنک ایک ہی بتایا تو میں آپ کو, ایک ہی کافی ہے کیونکہ وہ کافی کچھ ہے. دیٹس گروتھ مائنڈ سیٹ. اچھا, تو مائنڈ سیٹ جو ٹرم ہے یہ بھی ریسنٹلی کو 8-10 سال پہلے ایک کتاب آئی تھی, اس کا نام تھا مائنڈ سیٹ. اس سے پہلے یہ ٹرم ووکیبلری میں نہیں تھی کسی کی. اوکے, اینڈ اٹ واز ریٹن بائی اے اسٹینفورڈ پروفیسر اور اے کولمبیا پروفیسر, ڈاکٹر کیرل ڈویک. تو اس نے یہ دیکھا کہ یار کیا چکر ہے کہ 2 لوگ اکٹھے شروع ہوتے ہیں, سب کچھ ایک جیسا ہے, یا 10-20 لوگ وہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں, تعلیم بھی ایک سی پائی ہے, تو کچھ سالوں بعد یہ یہاں رہ گیا اور یہ کم وقت یہاں پہنچ گئے. تو وہ کیا چیز تھی؟ وہ کوئی تکا تھا, کوئی بریک تھرو تھا, کوئی اپرچونیٹی, وہ کیا تھا؟ اینڈ دین اکراس دا بورڈ شی سو کہ دیر از اونلی ون تھنگ دیٹس دا ڈفرنس, وچ از دا مائنڈ سیٹ. واٹ از اے مائنڈ سیٹ؟ یہ جو لوگ تھے ان کا فکسڈ مائنڈ سیٹ تھا. دے وڈ ناٹ بج. جو ان کے بلیفس ہیں, جو ان کی اپروچ ہے, جو انہوں نے اوپینین فارم کر لی ہے, یہ اس سے نہیں ہل رہے. یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی اوپینین سے, اپنے نظریات سے, ایکسپیریمنٹیشن سے ہل رہے ہیں بار بار, اینڈ دے آر لرننگ نیو تھنگ. اچھا نہیں, یہ ایسا نہیں تھا, مجھے یقین تھا کہ ایسے, پر ایسے نہیں نکلا. او واٹ دی ہیل مین. سو دے کیپ لرننگ اینڈ گروئنگ دیٹ وے, اینڈ دے لو ٹو بی رانگ. آئی لو ٹو بی رانگ. اف یو کریکٹ می ان سم تھنگ آئی وڈ بلڈی لو اٹ, اینڈ پیپل بلڈی ہیٹ اٹ. مانتے نہیں ہے گے, تم بدتمیزی کر رہے ہو. اینڈ دیٹس اے فکسڈ مائنڈ سیٹ. So that's the difference between people who are successful, whatever the definition is, and people who are not. Growth. Not opportunity, وہ ایک اور بحث ہے. Not opportunities, not money, not tukka, not overnight success, not overnight internet sensation, not that, but growth mindset. You do that and you see what happens in 1 year, 2 year, 4 years time. It will be بالکل آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے اور وہ لوگ نہیں پہنچ پائیں گے. اس لیے ورک آن یور مائنڈ سیٹ. ریڈ دا ڈیم بک, ریڈ اپ آن اٹ, ریڈ اٹامک ہیبٹس, ریڈ لاٹس آف بکس اینڈ سی what the hell is going on with you. Break all of those things, start breaking, and then see you are liberated from میری fixed opinions ہیں,
میں تو نہیں ہل سکتا. یہ کیا ہوا؟ فیکٹس آر ڈفرنٹ, اوپینینس آر ڈفرنٹ, اپروچز آر ڈفرنٹ. میں تو ہمیشہ ایسے ہی کرتا آیا ہوں, تو ہوں نہ کروں انج کر کے دیکھ لیں. ہم تو ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں. بھائی کسی نے سوچا تھا کرنے سے پہلے کہ تکے سے ہی ہو گیا تھا, وہ تکے نال ہو گیا, سیدھے انجی چلی جا رہے بس. ایسے ہی ہوتا ہے بھائی, ایسے ہوتا تھا, ان چینج کر کے دیکھ لو, وہ بہتر ہو جائے گا کام. سو اٹس ورک آن یور مائنڈ سیٹ, دیٹس ون بگیسٹ تھنگ دیٹ یو کین ورک آن. ٹھیک ہے دل بھائی, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اوکے, ویئر از مائی چیک؟ کون سا آپ کو چیک شرٹ چاہیے کوئی کیا؟ اچھا لایا, اچھا لایا. ٹھیک ہے دل بھائی, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. پلیزر, تھینک یو فار ہیونگ می. بہت کچھ سیکھا آپ سے آج, اور آئی ہوپ کہ ادھر بھی کافی لوگوں نے کافی کچھ سیکھا ہوگا. اگر کوئی آپ سے یہ چیزیں سیکھنا چاہتے ہو کیا کریں؟ I give free talks publicly at least twice a month. My website is adilhashmi.net. اس کے اوپر میرا کیلنڈر ہوتا ہے ٹاکس کا, so they can attend the talks, and those talks when they are recorded they go on to my YouTube channel, so they can go on to the YouTube channel. اگر اس کے علاوہ اس نے سیکھنا ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی قسم مجھ سے بہت زیادہ قابل لوگ ہیں دنیا میں, اور یہ سب کچھ وہ فری سکھاتے ہیں یوٹیوب پہ اور کتابوں میں اور سیمینارز میں. میں نے بھی وہیں سے ہی سیکھا ہے, تو اتوں سیکھ لینا نا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اینڈ ود دیٹ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ایپیسوڈ. اگر آپ ابھی تک وہ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں اور کبھی میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, نیچے دیے گئے لنک پر جا کے ہماری کمپنی کریئر سوئچ پہ اپلائی کر سکتے ہیں. ہم ہمیشہ زبردست انڈیویجولس کی تلاش میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ نیچے دی گئے لنک پہ آپ کمیونٹی بھی جوائن کر سکتے ہیں, جہاں ہم گیسٹ ریکمنڈیشنز, چینل کے بارے میں آئیڈیاز, فیڈ بیک اور سارا کچھ ڈسکس کرتے ہیں. اینڈ ود دیٹ تھینک یو سو مچ فار واچنگ, اینڈ آئی ول سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ.